وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور کچھ دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے. جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو کافروں کے لیے بند کر دیا ہے. حاضرین، یہ ہماری تراویح کی آخری سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں. آج ہم نے سورۃ الانعام ختم کی اور سورۃ الاعراف کی 53 یعنی 53 آیتیں تلاوت کی. تقریباً آخری رکعت میں جنتیوں اور جہنمیوں کی گفتگو کا ذکر ہے. جنتی کہیں گے جہنمیوں سے اور جہنمی کہیں گے جنتیوں سے. اس کا ذکر تقریباً آج کے آخری تراویح میں یہی ذکر ہے، گفتگو ہے. سب سے پہلے ہم یہ جان لیں جنت اور جہنم، اس پر ایمان لانے کے تعلق سے 2 باتیں ہیں، 2 اہم باتیں ہیں، عقدی باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم حق ہے. جس نے اس کا انکار کیا گویا وہ آخرت کا انکار کیا، اور جو آخرت کا انکار کیا وہ کافروں میں سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم پہلے سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے پیدا کر رکھا ہے. منکرین یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کی ضرورت تو کل قیامت کے دن پیش آئے گی، لہذا اب اس کا رہنا بیکار ہے، لہذا جنت اور جہنم نہیں ہیں ابھی. آپ کیا کہیں گے؟ جنت اور جہنم ہیں نہیں ہیں ابھی؟ ہیں. دلیل؟ جی، جنت اور جہنم ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی. آپ نے جنت میں جنتیوں کو دیکھا، جہنم میں جہنمیوں کو دیکھا. وہ کیسے دیکھا اللہ اعلم، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سو دیکھا. یہ تمام امور ایمان بالغیب سے تعلق رکھتے ہیں. جو چیزیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھیں ہم اس پر ویسے ہی ایمان لائیں جیسے قرآن اور سنت میں بتایا گیا ہے. نہ ہم اس سے زیادہ گفتگو کریں گے اس میں، اور نہ جس پر گفتگو ہوئی ہے اس کا انکار کریں گے. تیسری بات، آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اکثر اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں اور جہنمیوں کا ذکر کرتے ہیں. اس میں یہ بات کہتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہم فیہا خالدون. اکثر دیکھیں گے آپ کہ جنتی اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جہنمی کے تعلق سے یہ بات آتی ہے ہم فیہا خالدون، جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو سوال یہ ہے کہ کیا جنت اور جہنم ہمیشہ رہے گی یا ہمیشہ نہیں رہے گی؟ کیونکہ ہمیشہ رہنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. لہٰذا منکرین یہ انکار کرتے ہیں
کہ اللہ کی ذات ہی ہمیشہ رہے گی، بقیہ تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ تباہ و برباد ہو جائیں گی، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی اللہ کی ذات کے علاوہ۔ یقیناً اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی، مگر جنت اور جہنم بھی ہمیشہ رکھیں گے اللہ تعالی۔ اللہ کی ذات کا ہمیشہ رہنا یہ بات الگ ہے، جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ رکھنا یہ بات الگ ہے۔ ہم یہ اس چیز کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا معلوم ہوئی، یہ بات معلوم ہوئی کہ آخری زندگی جو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی، وہ کون سی زندگی ہے؟ قیامت کی زندگی۔ مومنوں کے لیے جنت اور کافروں کے لیے جہنم، یہ ہمیشہ کا فیصلہ ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ آج کی تراویح میں یہ بات بھی گزری کہ اے بنو آدم، یہ تم اس کے وارثین ہو، تم کیا ہو؟ اس کے وارث ہو۔ ہماری وراثت کیا ہے؟ کیا ہے ہماری وراثت؟ جنت۔ فخر سے کہو، ہماری وراثت کیا ہے؟ جنت ہے۔ کیسے بھی؟ ہمارے باپ، ان کی جائیداد کیا ہے ہمارے باپ کی؟ کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے، ہے نا؟ اور اس میں ہمیشہ ہمیں جانا ہے، وہ حاصل کرنا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ علماء اس حدیث کو کئی طرح سے سمجھائے ہیں، میں آپ کو شارٹ اس طرح سے بھی علماء سمجھائے ہیں، میں مثال دے کر کے سمجھاؤں گا آپ کو۔ مثال کے طور پر جنت کو آپ سمجھیے ہمارا گھر ہے، اصل میں ہمارا گھر ہے، ہم وہیں کے وارثین ہیں۔ یہ دنیا جو ہے چھوٹی جیل ہے، کیا ہے؟ چھوٹی جیل۔ اور جہنم جو ہے سینٹرل جیل ہے۔ جہنم کیا ہے؟ علماء سمجھائے ہیں، میں ایگزامپل دے کے سمجھا رہا ہوں آپ کو موٹے الفاظ میں۔ جہنم کیا ہے؟ سینٹرل جیل۔ اگر کوئی انسان یہاں دنیا میں غلطی کیا تو پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ اس کو آ کے پکڑ لے کے جاتے ہیں۔ کوئی کچھ ڈاؤٹ ہوا، پکڑ لے کے جا کے پہلے کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی جیل میں ڈالتے ہیں۔ اگر وہاں اس کے تعلق سے پورا دیکھتے ہیں، ہے نا، اس کا بیک گراؤنڈ سب دیکھتے ہیں، معلوم ہوا کوئی شرارتی نہیں کر رہا، نخرے نہیں کر رہا ہے کچھ بھی، وہاں پر کیا کریں گے؟ لا کر واپس جاؤ تمہارے گھر کو بول کر چھوڑ دیں گے۔ وہاں چھوٹی جیل میں کیا تو بھی نخرے کیا تو کیا کرتے ہیں؟ کہاں پہنچاتے ہیں؟ سینٹرل جیل کو پہنچاتے ہیں۔ وہی سے ہی ہے یہ دنیا۔ وہاں آدم علیہ السلام سے اور حوا سے غلطی ہوئی، مقدر ہے، ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا، ہم تقدیر پر لو کا جملہ نہیں لگا سکتے۔ اگر ہمارا مقدر یہی ہے، اللہ نے تقدیر میں یہی رکھا ہمارے لیے دنیا۔ اب یہاں پر یہ دنیا چھوٹی جیل ہے، اب دنیا سجن للمؤمن، مومن کے لیے کیا ہے؟ جیل ہے۔ اب یہاں جیل میں ہمیں کیا نہیں کرنا؟ زیادہ نخرے نہیں کرنا، زیادہ حد سے تجاوز کیے، زیادہ اوور ایکٹ کیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کیے، ہاں تو کہاں جائیں گے؟ سینٹرل جیل کو جائیں گے۔ سینٹرل جیل جانا ہے یا پھر گھر واپس جانا ہے، ہم کو فیصلہ کرنا ہے ہمیں، لہٰذا گھر کہاں جانا ہے؟ ہمیں اپنے گھر واپس جانا ہے۔ تو چلیے آپ دیکھیں گے کئی باتیں، یہ جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر، آپ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جنت اور جہنم بھی لڑیں گے مطلب باہم میں بحث کریں گے۔ جنت کہے گی جہنم سے، یہ کیا سب کمزور لوگ سب میرے پاس، جہنم کہے گی دیکھو میرے پاس پورے متکبر لوگ، ہاں تو اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ کمزور قسم کے لوگ، کمزور سے مراد جو ایمان لائے، جنہوں نے صبر کیا، ایسا نہیں کہ صرف غریب لوگ اور مالدار لوگ، ایسی بات نہیں، متکبرین، غریب آدمی غریب ہو کر کے بھی تکبر کرتا ہے نا، اور کئی مالدار جو ہے اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی عاجز رہتے ہیں،
نرمی رہتی ہے ان کے اندر، ہے نا. تو جہنم، حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ جنت اور جہنم کیا کریں گے؟ بحث کریں گے، یہ بھی ذکر ہے. اور قرآنی آیات میں جیسے کہ آج کی تراویح میں ہم نے دیکھا، جنتی اور جہنمی گفتگو کریں گے. جنتی پوچھیں گے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. کیا بھائی دنیا میں جو چیز تم کو بتا رہے تھے، اللہ کا جو وعدہ ہوا وہ برابر ہوا نا تمہارے لیے؟ کہیں گے ہاں ہمارے لیے یہی ہوا. پھر جو ہے دونوں کے درمیان حجاب ڈال دیا جائے گا، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ. پھر جہنمی جو ہے جنتیوں کو پکاریں گے جہنم سے، گرمی کی شدت سے ہم مر رہے ہیں، گرمی کی شدت سے ہم تڑپ رہے ہیں، بھوک اور پیاس سے ہم تڑپ رہے ہیں، لہٰذا تھوڑا پانی بہا دو ہمارے اوپر، یا اللہ نے تمہیں جو رزق اتنی نعمتیں دیا ہے وہ رزق میں سے کچھ ہمیں دے دو. قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین. جنتی کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ یہ حرام کر دیا ہے کافروں پر، یہ صرف مومنوں کے لیے. اللہ اکبر. آپ اگر قرآنی آیات کا مطالعہ کریں گے، جہنمیوں کا کھانا اور جہنمیوں کا پینا کیا ہے، قرآنی آیات سے میں کچھ آیتیں نوٹ کر کے لایا ہوں آپ کے پاس. قرآن کریم میں ہے کہ جہنمیوں کے کھانے میں سے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. جہنمیوں کے لیے زقوم ہوگا. کیا ہوگا؟ زقوم قرآن کریم کا معنی ہے، اس کا حدیث میں آیا ہے، اس کا لفظ میں بتاتا ہوں آپ کو. زقوم جہنمیوں کو دیا جائے گا پوری زندگی کے اگر یہ زقوم حدیث میں آتا ہے، اگر یہ زقوم کا ایک قطرہ بھی اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیاوی زندگی کے جتنے بھی ساز و سامان ہیں سب خراب ہو جائیں گے. تو یہ غذا کس کو دی جائے گی؟ جہنمیوں کو دی جائے گی. اسی طرح قرآن کریم میں ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. یہ جہنمیوں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. ان کے لیے پینے کے لیے پیپ ہوگا کل جہنم میں جہنمیوں کے لیے. اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ پر آیا ہے لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. کون سا سورہ ہے؟ سورۃ الغاشیہ ہے، جمعہ کے دن پڑھتے ہیں. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. جہنمیوں کو خشک کانٹے دیے جائیں گے کھانے کے لیے. کیا دیے جائیں گے؟ سوکھے کانٹے دیے جائیں گے. لیس لہم لا یسمن ولا یغنی من جوع. نہ ہی اس سے ان کا پیٹ بھرے گا اور نہ ہی جو ہے نہ ہی وہ موٹے ہوں گے اور نہ ہی اس سے ان کا پیٹ بھرے گا. یہ جہنمیوں کی غذا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصہ. طعاما ذا غصہ مطلب غصہ بولے تو اردو غصہ نہیں، طعاما ذا غصہ ایسی غذا ہوگی جہنمیوں کی جو گلے میں اٹک جائے گی. جو گلے میں کیا ہو جائے گی؟ اٹک جائے گی، اندر تک نہیں جائے گی، ایسی غذا ہوگی. یہ طعام کے بارے میں ہو گیا. اب شراب کیسا ہوگا، ان کا پینا کیسا ہوگا؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. کل جہنمیوں کو پیپ دیا جائے گا، مشکل سے گھونٹ کر کے وہ پیئیں گے، حلق سے نیچے اتار نہیں سکیں گے، اور موت چاروں طرف سے آ جائے گی مگر نہیں مریں گے. وہ چاروں طرف موت رہے گی مگر نہیں مریں گے، ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہیں گے. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود. ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. جب جہنمی طلب کریں گے جنت سے تھوڑا پانی ڈالو ٹھنڈا بول کے، کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، گرم پانی ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ پانی
پڑھنے کی وجہ سے پیٹ کی چمڑی اور پیٹ کے پورے اعضاء جو ہے الگ ہو جائیں گے پگھل کر کے. پیٹ کے اعضاء اور چمڑی الگ ہو جائیں گے، یعنی چمڑی سے جس طرح چپک کر رہتا ہے گوشت اعضاء سب، یہ سب الگ ہو جائیں گے، پگھل جائیں گے، یہ ذکر ہے. اسی طرح حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص، خاص طور سے سگریٹ پینے والے تھوڑا سوچ لو اس سلسلے میں، سگریٹ شراب کی طرح حرام ہے، سگریٹ شراب کی طرح حرام ہے، پان پرک شراب کی طرح حرام ہے. اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شراب پیے گا اللہ تعالیٰ 40 دن ناراض رہتے ہیں اس سے، اللہ تعالیٰ 40 رات اس سے ناراض رہتے ہیں. پھر وہ دوبارہ پیے گا، پھر وہ دوبارہ پیے گا تو اس کو طینۃ الجبال دیا جائے گا. حدیث کا لفظ طینۃ الجبال. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ طینۃ الجبال کیا ہے؟ کہا کہ جہنم کا پیپ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے دور رکھیں، جہنم سے آزاد کروا دیں، ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے، جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے، علیین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں رکھیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت